دیکھیے آپ نے بھی سوال کیا کہ علی زیدی صاحب آپ کا سوال یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری پسندیدہ پارٹی جس کو ہم نے بنایا وہ تحریک انصاف ہے اور دوبارہ وہ آنا چاہتے ہیں اور ان کے دل میں گنجائش ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں شاید کوئی شعر بھی پڑھ کے سنایا ابھی آپ بتا رہے تھے کیا شعر تھا انہوں نے پڑھ کے سنایا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کی پیٹھ پر چھرا گھونپا, جنہوں نے 10 اپریل 2022 اور 9 مئی کے بعد جو اپنے آپ کو کوئی بانی کہتا تھا, کوئی کچھ کہتا تھا, کوئی کچھ کہتا تھا, اس برے وقت میں عمران خان کو اور تحریک انصاف کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا. غداروں کی نہ دم ہوتی ہے نہ سینگ ہوتی ہے, یہ ایسے ہی غدار ہوتے ہیں. اور اچھا ہوا خس کم جہاں پاک, پارٹی گند سے پاک ہو گئی. اس وقت یہ وکلا, یہ ورکرز, یہ وہ لوگ جنہوں نے دکھ سہے, غم سہے. آپ لوگ کوٹ کور کرتے ہیں, ہمارا کراچی کا 100 ورکر پہلے اندر گیا 4 مہینے, ابھی 28 جولائی کو گیا. ہماری خواتین, ہمارے ہیروز کون ہیں؟ ڈاکٹر یاسمین راشد ہماری پارٹی کی ہیرو ہے, محمود رشید صاحب, عمر چیمہ صاحب, صنم جاوید صاحبہ, ہماری خواتین. میں تو ایک ورکر ہوں. وہ تمام لوگ جنہوں نے جیل میں ثبوتیں سیکھی صحیح, وہ پارٹی کے لائلسٹ ہیں, وہ عمران خان کے سمجھے وفادار ہیں. باقی جو اس وقت جن کی زبانیں لٹک رہی ہیں, رال ٹپک رہی ہے, جو پارٹی میں آنا چاہ رہے ہیں, ویڈیوز دے رہے ہیں, کسی کو نہیں آنے دیا جائے گا. ہم ان وکلا سے, ان ورکر سے پارٹی کے لائلسٹ غداری نہیں کریں گے. اور جس کو اگر ضمیر ملامت کر رہا ہے جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اس نے ایک فرشتہ شفت انسان عمران خان کو دھوکہ دیا. نہ قوم معاف کرے گی نہ ہم معاف کریں گے, اور نہ قوم نہ ہم. تو عمران خان تو وہی کرتا ہے جو ہم چاہتے ہیں اور جو قوم چاہتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے والمکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, ایک تدبیر انسانوں کی ہوتی ہے, آخری تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. انہوں نے سوچا کچھ تھا, ہو کچھ گیا ہے. ان کو پتہ ہے یہ دلدل ہے, یہ اجتماعی سیاسی قبر ہے. سب چونکہ دھوکے باز فراڈی ہیں, ایک دوسرے کو پھنسانا چاہ رہے ہیں. صدر بھی بننا ہے, اسپیکر بھی بننا ہے, گورنر بھی بننا ہے, چیئرمین سینیٹ بھی بننا ہے. کسی نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ چاہیے, کسی کو مرکز کا وزیر اعظم چاہیے. لیکن ان سب کو پتہ ہے کہ اگر یہ بن بھی جاتے ہیں تو 2 4 5 6 ماہ سے زیادہ اس حکومت نے نہیں چلنا ہے. تو آخری کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی, اس وقت یہ ان کو پتہ آخری ٹینیور ہے. اس کے بعد یہ تینوں پارٹیز ایم کیو ایم, نون لیگ, پیپل پارٹی فنا ہونے جا رہی ہیں, ان کی سیاست دفن ہونے جا رہی ہے. آخری وقت میں بھاگتے چور کی لنگوٹی کی طرح جو ہاتھ آ کہنا جیڑا وٹیا سو کھٹیا لینا بھی چاہ رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں. بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نظام کر دیا کہ سارے جو دھوکہ مطلب فراڈیے تھے وہ کٹھے ہو گئے ہیں. نہ یہ حکومت یہ نہ اگلتے بن رہی ہے نہ ان سے نگلتے بن رہی ہے. نہ حکومت لے سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ کچھ دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا. جو لینا ہے لے لیں, جو بانٹنا ہے بانٹ لیں. آخر میں صرف کپتان, صرف عمران خان اور صرف عمران خان. تو شکریہ کراچی. انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو, چونکہ عوام نے تو ہمیں جتا دیا, ہم اپنے آپ کو تصور عوام کا نمائندہ کرتے ہیں. اور ہمارے تمام میرے سندھ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز الیکٹ, ہم سمجھتے ہیں ان کو. یہ تو ڈاکو چوری ہو گئی نا. اب چوری کی گاڑی میری کو اٹھا کے لے جائے یہاں سے, آگے اس میں نمبر چینج کرتے, گاڑی تو میری ہے نا, کسی کے باپ کی نہیں ہے. اسی طریقے سے سیٹیں ہماری ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمیں عوام نے جتا دیا. آج سے انشاءاللہ پورے اپنے اپنے حلقوں میں ہم شکریہ کراچی اور اپنے حلقے کے عوام کا, اپنے اپنے حلقوں کے عوام کا ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے جائیں گے. اور ہم کہتے ہیں کراچی والوں, حیدرآباد والوں, پاکستان والوں اور اس صوبہ سندھ کے باسیوں, ہم آپ کا ایک قرض نہیں اتار سکتے جو آپ نے عمران خان کو قید و بند کی ثبوتوں کے باوجود گھروں سے آپ نکلے. نہ ہمارے پاس بلہ تھا, کہیں کدو تھا, کہیں ٹنڈا تھا, کہیں بینگن تھا, کہیں جوتا تھا, کہیں چمٹا تھا, بلہ نہیں تھا. اس کے باوجود آپ نے ہمیں ڈھونڈ کے نشان لگائے. اور اب 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف جیت چکی. 8 فروری کو الیکشن ہم جیت چکے. 9 فروری کو سلیکشن کسی اور کی ہو گئی جو ہضم نہیں ہوگی. اور میں بتانا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن اور اس کے گماشتے آروز یہ دلدل میں پھنس چکے ہیں. جتنا زور لگائیں گے دھستے جائیں گے, جتنا زور لگائیں گے یہ دھستے جائیں گے. اور ہم عدالتوں پہ امید رکھتے ہیں. امید
ہمیں کوئی امید آپ کو پتہ ہے کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، چونکہ فیصلے پہ ہم تنقید کر سکتے ہیں۔ اسی عدلیہ نے جو فیصلہ دیا کہ جی جب ہم نے کہا ہے لاہور ہائی کورٹ سے کہ جی ROs عدلیہ سے ہونے چاہیے، آدھی رات کو سپریم کورٹ کھلتی ہے اور وہ کہتے ہیں آپ نے تو الیکشن کو ڈیلے کر دیا، ہمارے عمیر نیازی کے خلاف نوٹس نکال دیا جاتا ہے، اور جب ROs عدلیہ سے نہیں ہوتے تو پھر جو ROs نے حشر کیا کہ قوم کی نوجوانوں کی امید دم توڑ گئی۔ تھوڑا سا دور جائے گا، پاکستان کا جو یوتھ ہے جنہوں نے ووٹ ڈالا آج وہ غم میں ہیں، غصے میں ہیں، نا امیدی میں ہیں کہ کروڑوں ووٹ ڈلتے ہیں اور چند 100 ROs آتے ہیں اور بیک جنبش قلم اس رزلٹ کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ مطلب پاکستان کی تقدیر عوام کے ہاتھ سے ROs کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے۔ ہمیں ابھی امید ہے۔ اچھا دوسرا، بلہ بھی ہمارا فیصلے میں چھینا گیا، تو جتنی امید ہے اتنی امید ہے، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے۔ کیا ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آج بھی ہمارا الیکشن کمیشن میں کیس لگے ہوئے ہیں، کل بھی ہمارے کیسز لگے ہوئے ہیں، اگر ملک کو اس جو ہیجان کی کیفیت سے نکالنا ہے تو اس وقت اس گند میں بھی الیکشن کمیشن نے دھکیلا ہے، اس گند سے الیکشن کمیشن نکال سکتا ہے۔ 3 دن کا قصہ ہے، فارم 45 بلائیے، ایک جگہ بٹھائیے 47 اور اس کو ملا کر 47 بنائیے اور 49 ایشو کر دیجئے، پاکستان کا مسئلہ حل۔ تحریک انصاف کی حکومت، 2/3 کی حکومت، معاشی استحکام، غریب کا استحکام، ملک کا استحکام۔ اگر نہیں، ہم انشاءاللہ عدلیہ میں گئے ہوئے، الیکشن کمیشن میں گئے ہیں، اگر ہمارے خلاف فیصلے ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ میں جائیں گے انشاءاللہ، ہم چیلنج کریں گے، اپنا مینڈیٹ لے کر واپس آئیں گے۔ اس وقت ہاٹ سیٹ وزیر اعظم کی کرسی بڑی گرم کرسی بن چکی ہے، سب کو پتہ ہے کہ جو بیٹھے گا وہ جلے گا۔ یہ کرسی ہماری ہے، 180 سیٹیں پورے پاکستان میں ہماری ہیں، جو ڈاکہ ڈال کے چھین کے ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو دی گئی ہیں، جو پہلے تو پیسے کے ڈاکو تھے، منی لانڈررز تھے، اب ہمارے مینڈیٹ کے ڈاکو بھی ہو چکے ہیں، اور ان کو اس سیٹ پہ بٹھانے کی کوشش کی جائے، ایک دوسرے کو بٹھانا چاہ رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں، بول تو ہمارا مینڈیٹ ہے انشاءاللہ ہم فیڈرل میں گورنمنٹ بنائیں گے، پنجاب میں بنائیں گے، KP میں بنائیں گے انشاءاللہ، لیکن اگر کسی نے شوق پورا کرنا ہے تو کر لیں۔ یہ اب اگر یہ جعلی مینڈیٹ سے، چھینے ہوئے مینڈیٹ سے، ڈاکے کے مینڈیٹ سے کوئی حکومت بنائیں گے، ہم یہ حکومت ان کے لیے اجتماعی سیاسی قبر ثابت ہوگی۔ اس وقت یہ جو چوری شدہ مینڈیٹ سے بننے والی حکومت پیپلز پارٹی، نون لیگ اور MQM کی اجتماعی سیاسی قبر ہوگی، اور اس دفعہ یہ سیاسی طور پہ دفن ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ فتح ہمارے کپتان کی ہوگی، فتح تحریک انصاف کی ہوگی۔